کو دیکھا جائے, پینے کے طریقے کو دیکھا جائے, زندگی گزارنے کے ہم اپنے طریقوں کو دیکھیں, بے شمار ایسے طریقے ہم نے رائج کر لیے ہیں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے, کوئی دلیل نہیں ملتی ہے. ہم بال کٹائیں اپنی مرضی کے مطابق, اپنے کپڑے پہنے اپنی مرضی کے مطابق, زندگی گزاریں اپنی مرضی کے مطابق. ہم کبھی نہیں پوچھتے یہ کہاں لکھا ہے, ایسے بال کٹانا کہاں لکھا ہے. جو ہم شادیاں کر رہے ہیں, ان شادیوں میں جو ہم نے رسم و رواج قائم کر لیے ہیں, یہ رسم و رواج کہاں لکھے ہیں؟ لیکن جب کسی 40ویں کی محفل پر, کسی 10ویں 20ویں تیجے کی محفل پر جب مصطفیٰ کی میلاد کی محفل سجائی جاتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کہاں لکھا ہے. جب تم نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور تم نے بفر سسٹم کے طریقے پر کھانا کھلایا, پھر نہیں پوچھا کہاں لکھا ہے. تم نے کھڑے ہو کر کے اپنی لڑکیوں کے شادی کے اندر, ولیمے کے اندر لوگوں کو کھانا کھلایا, نہیں پوچھا کہاں لکھا ہے. اگر کسی سنی مسلمان نے اپنے والد کے یا اپنے گھر میں سے کسی بھی چلے جانے والے انسان کے لیے ایصال ثواب کی محفل کو منعقد کر لیا, مصطفیٰ کی ذکر کی محفل کو سجا لیا, تو میرے پیٹ میں درد ہونے لگا اور پوچھنے لگا کہاں لکھا ہے. ارے یہ مصطفیٰ کی میلاد کی محفل ہے, قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. اور میرے مصطفیٰ کا ذکر تو وہ ہے پروردگار عالم نے جس کے تعلق سے قرآن میں فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. آپ کا ذکر صرف زمینوں پر نہیں بلکہ آسمانوں پر ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ, بہت خوب حضرت, واہ واہ. کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے, عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ تربا دھوم دھام. کان جدھر لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے. یہ میرے مصطفیٰ کی ذکر کی محفل ہے. یعنی یہ جو ایصال ثواب کی محفل ہے, اس پر بھی لوگ دلیلیں مانگتے ہیں کہ یہ 40واں کرنا کہاں لکھا ہے, یہ تیجا 10واں کہاں لکھا ہے. پیارے لکھے کی کمی نہیں ہے, قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں جو یہ تو زندگی گزار رہا ہے, جو تو یہ شادیاں کر رہا ہے, یہ کہاں لکھا ہے؟ اس کے لیے کبھی نہیں پوچھا کہاں لکھا ہے. لیکن اگر اپنے والد کے لیے ایصال ثواب کے لیے فیروز آباد سے یا دنیا کے کسی بھی کونے سے ایک حافظ کو بلایا, ایک قاری کو بلایا, ایک عالم دین کو بلایا, اور نبی کی ذکر کر لیا, نبی کی میلاد کی محفل سجا لی, پوچھا جا رہا کہاں لکھا. یہ بھی ایک عقیدے کی بات تھی, یہ بھی بتانا ضروری ہے. اس لیے کہ عمل زندگی کے سارے بیکار ہیں جب تک کہ ہمارا عقیدہ درست نہ ہو. عقیدہ درست نہ ہو, جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا, چاہے جتنے اچھے عمل کر لیجئے سب منہ پہ مار دیے جائیں گے, سب لپیٹ کر کے واپس کر دیے جائیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی کی زندگی کے مطابق گزارنا شروع کریں. آپ نے نام سنا ہوگا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں کی ہندوستان پر حکومت رہی ہے, اور ایسے بادشاہ جس کو پروردگار عالم نے بادشاہت کا طریقہ دیا تھا, بادشاہت کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا کیا تھا. آپ کا ذہن, آپ کا دماغ آج کل کی بادشاہوں کی طرح نہ تھا, بلکہ نرالا آپ کی حکومت کا انداز تھا. تو آپ کی بارگاہ میں ایک بہروپیہ آیا. کون آیا؟ بہروپیہ. اس کو کہا جاتا ہے جو بھیس بدلتا ہے, رنگ اور روپ بدل کر کے لوگوں کے سامنے آتا ہے. اور اس کا کام یہ تھا کہ وہ بھیس بدل کر کے بادشاہوں کے پاس جاتا تھا اور ان سے انعام حاصل کرتا تھا. بادشاہوں کے دربار میں جب بادشاہ اس کو پہچان نہیں پاتے اور وہ بھیس بدل کر کے بادشاہ کے پاس پہنچتا تو بادشاہ خوش ہو جاتے کہ تم نے ہمیں دھوکہ دے دیا اور ہمیں دھوکہ دے دیا, یعنی تم بڑے قابل اور ہوشیار انسان ہو, اس لیے اس کو انعام سے نوازا جاتا تھا. اب وہی انسان جو ہے وہی بہروپیہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا اور کہا میں بھیس بدل کر کے دکھلاؤں گا, روپ بدل کے دکھلاؤں گا, لیکن آپ پہچان نہیں پائیں گے. یعنی آج اگر ہم اس حیات میں بیٹھے ہیں تو آپ پہچان رہے ہیں, اگر ہم کوئی دوسرا روپ دھار لیں تو نہیں پہچان پائیں گے آپ. اس نے آ کر کے کہا اے بادشاہ, اے اورنگزیب عالمگیر, میں آپ کے پاس رنگ اور روپ بدل کر کے آؤں گا, بھیس بدل کے آؤں گا, لیکن آپ مجھے پہچان نہیں پائیں گے. اورنگزیب عالمگیر نے کہا وہ اور بادشاہ ہیں جو پہچان نہیں پاتے ہیں, پروردگار عالم نے مجھے ہنر عطا کیا ہے, میں تجھے پہچان لوں گا. کہا ٹھیک ہے, اگر پہچان نہ پائے تو پھر مجھے انعام عطا کر دینا. کہا ٹھیک ہے. اب کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کے دربار سے اعلان ہوا کہ فوجیوں کی بھرتی ہونا ہے, فوجی چاہیے جنگ کے لیے. اب سارے کے سارے فوجی جو ہیں دربار کے بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں, بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں. اب وہ بہروپیہ بھی جو ہے فوجی کا روپ دھار کر کے فوجی کے بھیس میں آ کر کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے. بادشاہ نے سب کا ٹیسٹ لیا. جب اس کی باری آئی, بادشاہ نے
پیسے نکالے اور اس کے ہاتھ پر رکھے, کہا تیرے آنے جانے کا کرایہ ہے, میں نے تجھے پہچان لیا, تو بہروپیہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے. واپس چلا گیا. پھر کچھ دنوں کے بعد کہا کہ بادشاہ کو ٹیچر کی ضرورت ہے, اساتذہ چاہیے, پڑھانے والے چاہیے. پھر اس نے ٹیچر کا روپ دھارا, پھر دربار میں چلا گیا, سب پر ٹیسٹ ہوا. جب اس کا نمبر آیا, کہا لے یہ تیرے آنے جانے کا کرایہ ہے, میں نے تجھے پہچان لیا ہے. اسی طریقے سے بادشاہ کو وقتاً فوقتاً جن لوگوں کی ضرورت پڑتی رہی, وہ ان لوگوں کا روپ دھار کر کے آتا رہا. بادشاہ ہر بار پہچانتا رہا. اب اس بہروپیے کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ اس بادشاہ سے کیسے نام حاصل کیا جائے, اس کو کیسے ہرایا جائے. اللہ اکبر. اب وہ گم ہو جاتا ہے. کئی دن ہو گئے, اب وہ نظر نہیں آ رہا ہے. المختصر یہ کہ کئی سالوں کے بعد, تقریباً 2 یا 3 سال کے بعد جو ہے, اب وہ بہروپیہ جو ہے اب نظر نہیں آیا. 2-3 سال گزر گئے. اب بادشاہ ایک جنگ کے لیے روانہ ہوتا ہے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ ایک جنگ کا سفر کرتے ہیں. جب آپ راستے سے گزر رہے ہیں تو کیا دیکھا, ایک ٹیلا ہے, ایک کوہ ہے, ایک پہاڑ ہے جس پر لوگ جا بھی رہے ہیں, واپس بھی آ رہے ہیں. پوچھا یہ لوگوں کا ہجوم کیسا ہے, یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں, کہاں سے واپس آ رہے ہیں. کہا ایک اللہ والے ہیں, ایک اللہ کا بہت مقدس ولی ہے, لوگ ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, وہ ان سے ملنے جا رہے ہیں, لوگ ان سے فیضیاب ہونے جا رہے ہیں, ان سے فیض لینے جا رہے ہیں. بادشاہ بھی جو ہوا کرتے تھے وہ بھی اللہ والوں کو مانا کرتے تھے, اللہ والوں کے عاشق ہوا کرتے تھے. بادشاہ نے کہا میں بھی ایک بڑی مہم پہ جا رہا ہوں, میں بھی جنگ کے لیے جا رہا ہوں, اللہ کے ولی سے دعا کرا لی جائے تاکہ پروردگار عالم مجھے فتح یابی عطا فرما دے, مجھے جیت عطا فرما دے. اب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ بھی پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں, اور چڑھنے کے بعد دیکھا بڑی لمبی لائن لگی ہوئی ہے. کہا میں بادشاہ اورنگزیب عالمگیر ہوں. جو اس اللہ کے ولی کے خادم تھے انہوں نے کہا یہ ایسا دربار نہیں ہے, یہاں پر امیر ہو یا غریب سب کو لائن میں لگنا پڑتا ہے. تم بادشاہ ہو تو کیا ہوا, یہ اللہ والے کا دربار ہے, تمہیں بھی لائن میں لگنا پڑے گا. اب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر بھی لائن میں لگا ہوا ہے. مختصر یہ کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کا نمبر آ جاتا ہے. جب بادشاہ کا نمبر آیا اور اللہ کے ولی کے بارگاہ میں پہنچا, اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جیسے ہی حاضر ہوا, کہا میں جنگ پہ جا رہا ہوں, میرے لیے دعا کر لی جائے, مجھے دعا سے نواز دیا جائے, پروردگار عالم مجھے فتح عطا فرما دے. جب اس اللہ کے ولی نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھا ہے اور دعاؤں سے نوازا ہے, کہا جب جیت کر کے آؤ تو تکبر نہ کرنا, غرور نہ کرنا, گھمنڈ نہ کرنا, بلکہ رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر پیش کرنا, سجدہ شکر کرنا اور رب کا شکریہ ادا کرنا, غرور گھمنڈ تکبر نہ کرنا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں. بادشاہ جیسے ہی واپس پلٹا تو وہ جو اللہ کا ولی تھا, جو اللہ والا تھا, وہ کوئی اور نہ تھا, وہ وہی بہروپیہ تھا جس نے آج اللہ والے جیسا اپنا بھیس کر لیا تھا, اللہ کے ولی جیسا لبادہ پہن لیا تھا, اللہ کے ولی جیسا لباس پہن لیا تھا. کہا بادشاہ تم ہر روز پہچان لیتے تھے لیکن آج تو نہیں پہچانا. واہ, آج نہیں پہچانا. بادشاہ نے جب دیکھا یہ تو وہی بہروپیہ ہے, حیرت میں پڑ گیا. کہا تم نے مجھ جیسے بادشاہ کو دھوکہ دے دیا, مجھ جیسے بادشاہ کو بھی ہرا دیا, اب تمہیں انعام ملنا چاہیے, بتاؤ کیا چاہتے ہو, مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو. تو اس بہروپیے نے کہا تمہارے سر پر جو تاج لگا ہوا ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے, وہی تاج مجھے دے دیا جائے. بادشاہ نے اپنے تاج کو جو ہے قدموں, اس بہروپیے کے قدموں میں رکھ دیا ہے. اور میں نے جس مقصد کے تحت اس روایت کو سنایا ہے, اس واقعے کو سنایا ہے, وہیں تک میں آپ کو لے کر کے آ گیا ہوں. اب جو میں جملہ بولنے جا رہا ہوں اس جملے کو لکھ کر کے چلے جانا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. بادشاہ نے جیسے اپنا تاج اتار کر کے اس بہروپیے کے قدموں میں رکھا ہے تو اس بہروپیے نے کہا اے بادشاہ مجھے اس تاج کی ضرورت نہیں ہے, اس تاج کو واپس لے جاؤ. کہا تم نے اتنی محنت کی, اتنی مشقت کی اسی تاج کو حاصل کرنے کے لیے, اسی انعام کو حاصل کرنے کے لیے, اب جب یہ تاج اور یہ انعام مل گیا ہے تو واپس کیوں کر رہے ہو. کہا جب میں نے جھوٹ موٹ کا لباس پہنا ہے, جب میں نے جھوٹ موٹ کر چہرہ سجایا ہے, تو پروردگار عالم نے جھوٹ موٹ کا لباس پہننے کی وجہ سے, جھوٹ موٹ کا لباس اور چہرہ بنانے کی وجہ سے یہ عزت عطا کی ہے کہ تجھ جیسے بادشاہ کا تاج میرے قدموں میں پڑا ہے. اگر میں حقیقی طور پر, سچے طور پر رسول اللہ کا غلام بن جاؤں تو پروردگار عالم مجھے کتنی عزت عطا فرمائے. جب جھوٹے طور پر, جب کسی کو بہکانے کے لیے یہ لباس پہنا ہے,
झूठ मूठ का लिबास पहना है तो इतनी इज्जत अता की है कि तुझ जैसे बादशाह का ताज मेरे कदमों में आ गया है। अगर सच्चे तौर पर रसूलुल्लाह का गुलाम बन जाऊं, अगर हकीकी तौर पर रसूलुल्लाह का गुलाम बन जाऊं तो परवरदिगार आलम मुझे कितनी इज्जत अता फरमाएगा, कितनी बुलंदी अता फरमाएगा। और हमने देखा है, किताबों में पढ़ा है, जिन्होंने सच्चे तौर पर हकीकी तौर पर मुस्तफा के दामन को थामा है तो परवरदिगार आलम ने उनको इतनी इज्जत अता की है, इतनी इज्जत अता की है कि 1000 साल का जमाना हो गया गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला को गुजरे हुए, लेकिन आज भी हमारे दिलों में गौसे आजम की मोहब्बत के चिराग जल रहे हैं। औलिया इकराम की मोहब्बत जो है हमारे दिलों में आज है, सिर्फ इसी वजह से है कि औलिया किराम ने हकीकी तौर पर मुस्तफा के दामन को अपनी जिंदगी को मुस्तफा के तरीके के मुताबिक गुजारा है। तो परवरदिगार आलम ने उनको ये इज्जत अता की है कि जब तक जमीन पर रहे तब भी बाइज्जत है, और आज जमीन में है तब भी बाइज्जत है। और मुझे कहने दिया जाए, ये औलिया किराम बाइज्जत नहीं है, बल्कि इनकी बारगाह में जो आ जाता है परवरदिगार आलम उसको भी जमाने में बाइज्जत बना देता है। बेशक जो इनके कदमों में हो जाता है, जिंदाबाद के दामन को थाम लेता है, वो भी बाइज्जत बन जाता है। उसकी जिंदगी भी परवरदिगार आलम संवार दिया करता है। इसलिए प्यारो, हमें जरूरत इस बात की है कि अपनी जिंदगी को इस तरीके से गुजारें जिस तरीके से मेरे मुस्तफा ने गुजारा है। अपना आइडियल, अपना पेशवा बनाए तो नबी की जात को बनाए। और मेरी माँ बहनें, बेटियां भी यहाँ पर आई हुई